مجھے اس کے اوپر باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا. میرے دادا مرحوم جو تھے وہ ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے ادھار پہ کاروبار شروع کیا, محنت مزدوری کی. پاکستان بھی ضروری ہے, کرپشن ہوتی ہے, پیسے کھائے جاتے ہیں. آن ریکارڈ ہوں, میں کبھی زندگی میں اس کو نہیں ملا. منظور احمد کو جانتے ہیں آپ؟ میں زندگی میں نہیں ملا, نہ مجھے پتا ہے ایک شخص کون ہے. سلیمان شہباز کا کوئی چیک بھی آپ نے کیش کروایا تھا؟ یہ جو قاسم صاحب ہے نا, انہوں نے ہمیں بھیجا تو وہاں سے چیک مجھے نہیں ملا. یہ قاسم صاحب نے مجھے چیک دیا کہ جاؤ اکاؤنٹ کیش کرواؤ. جو کرواتا ہے وہ قاسم صاحب مجھے سے کرواتا رہا. قاسم قیوم نے دیا تھا چیک, اور یہ سلیمان شہباز کا چیک. جی جی. اگر میرے بچوں نے خدا نہ خاصا بیکاز آف مائی پوزیشن آدھے دہلے کی کرپشن جو ٹھیکے اپنا ثابت کر دیں تو آئی ول ریزائن. وہ شریف فیلڈ جاؤ, وہاں پہ 2 ملین یا 3 ملین یا اتنی پیمنٹ ہے, وہ وہاں پہ کاؤنٹ کرو, ٹھیک ہے نا. کبھی گارڈز وغیرہ سے پوچھا یہ کس کا دفتر ہے؟ نہیں, گارڈ وہ قاسم سے ہم نے پوچھا تھا, قاسم نے خود بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ قاسم نے کہا کہ یار یہ میاں صاحب کے دفتر. میں نے کہا کون میاں صاحب؟ ٹھیک ہے. میں نے کہا وہاں بھی اتنی تو وہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں, اتنا وہ گارڈ ہے. تو اس نے کہا کہ جو تمہیں نہیں پتا وہ کس کا دفتر ہے؟ میں نے کہا نہیں, وہ کہتا وہ سلمان شہباز شریف کا دفتر ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک دھیلے کی کرپشن مل گئی, اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میری قبر سے میری مردہ نکال کر کمبے پہ کھڑے کر دے گا. میری قبر کو نکال پر پول پہ لٹکا دیجیے گا. میری لاش نکال کر وہ آپ کھمبے پہ لٹکا دیں. 7 ارب کا ریفرنس شہباز شریف کے خلاف ہے. ایک 7 ارب کا ٹی ٹی کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے جو نیب کا ہے, احتساب کا. 25 ارب کی فردر فیک بے نامی اکاؤنٹس کے اندر منی لانڈرنگ کی انہوں نے. وہ رمضان شوگر مل اور عربیہ کا جو ایف آئی آر ہے ایف آئی اے کی, یہ تو میں نے صرف 2 کی کر دی. دہلے کی تو کی نہیں انہوں نے, دہلا تو کبھی کرتے نہیں تھے, ان کا بڑا ہائی اسٹینڈرڈ تھا. ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ پریکٹسز تھیں بزنس میں کہ آپ اپنے اسٹاف کے لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹس کھولتے تھے, وہ کھلے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. یہ وہ ان کے بزنس ٹرانزیکشنز ہیں جن کے ساتھ کوئی ایسوسیٹڈ پروسیڈ آف کرائم نہیں. اس کے اندر 55 والیومز ہیں جس کے اندر 25,000 صفحات ہیں. سارے کا سارا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, بینکنگ ریکارڈز ہے, ایس سی سی پی کے ریکارڈز ہیں, ایف بی آر کا ریکارڈ ہے, 177 فیک ریمیٹنسز کا جو ٹیٹیاں ہیں ان کا ریکارڈ ہے. اور اس کے لیے لفظ جو ریفرنس میں اور انویسٹیگیشن رپورٹ میں استعمال ہوا ہے وہ آرگنائزڈ منی لانڈرنگ نیٹ ورک کا استعمال ہوا ہے. تو یہ بڑا ہی سالڈ ریفرنس ہے. ایف آئی اے نے اپنے حتمی چالان میں عدالت کو یہ بھی بتایا ہے کہ شریف گروپ کے 14 میں سے صرف 11 ملازمین نے تحقیقات میں تعاون کیا ہے, جبکہ سلیمان شہباز کا چپراسی ملک احمد دبئی فرار ہے. غلام شبیر جو کہ شریف گروپ کا سٹور کیپر تھا وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکا ہے, اور گلزار احمد خان کا انتقال ہو چکا ہے. مرحوم گلزار احمد خان کے صاحبزادے شکیل احمد نے ایف آئی اے کو اپنا تفصیلی بیان ریکارڈ کروایا. شکیل احمد کے بقول وہ ایف اے پاس ہے اور ایک میرج ہال میں ویٹر کی نوکری کر رہا ہے. 25,000 روپے ماہانہ تنخواہ حاصل کرنے والے شکیل احمد کا کہنا تھا کہ جنوری 2011 میں بطور ہیلپر رمضان شوگر مل میں 6,500 روپے پر ملازمت شروع کی. اس کے والد گلزار احمد خان رمضان شوگر مل میں بطور چپراسی 20 سال ملازمت کرتے رہے ہیں اور 2014 میں ریٹائر ہو گئے. 2013 میں شکیل احمد کو رمضان شوگر مل سے نکال دیا گیا تھا. شکیل احمد کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس وقت جہلم میں مقیم ہے اور اسے اپنے والد کا سلک بینک پیکو روڈ برانچ میں موجود اکاؤنٹ کا کوئی علم نہیں. ایف آئی اے نے جب شکیل احمد سے اکاؤنٹ میں موجود رقم کا سوال کیا تو شکیل احمد کا کہنا تھا کہ وہ انتہائی غریب لوگ ہیں, ان کے پاس کبھی بھی زیادہ رقم نہ تھی اور نہ ہی اب ہے. شکیل احمد کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ آج بھی کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہے اور ان کی کوئی پراپرٹی نہیں. ایف آئی اے کی جانب سے جب گلزار احمد کے بینک اکاؤنٹ سے ان کی وفات کے بعد 25 مارچ 2015 کو 40,48,000 کی رقم کی ٹرانزیکشن کو دیکھا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ کروڑوں کی ٹرانزیکشنز والا یہ اکاؤنٹ اس کے والد کا ہے ہی نہیں اور نہ ہی ان کے پاس اتنی رقم تھی. شکیل احمد نے ایف آئی اے کو دوران تفتیش اپنے والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا. ایف آئی اے نے اپنے حتمی چالان میں شریف گروپ کے تمام 14 ملازمین کی مکمل پروفائل بھی شامل کی ہے اور ان 14 میں سے 11 سے کی گئی تفتیش اور بیانات بھی
ساتھ منسلک۔ یہ لوگ کون ہیں، ان کے معاشی حالات کیسے تھے اور ان کے اکاؤنٹس میں کتنی رقم ٹرانسفر ہوتی رہیں، یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ آمدن اتنی کم اور اکاؤنٹس میں کروڑوں روپیہ، بلکہ کچھ میں تو اربوں روپے کی برسات۔ حتمی چالان کے مطابق شریف گروپ کے ہیڈ آفس میں چپڑاسی کے طور پر کام کرنے والے ملک مقصود احمد کے اکاؤنٹ میں فروری 2018 تک کل 771 ملین روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئی۔ اس کے علاوہ ملک مقصود احمد کے نام سے مزید اکاؤنٹ بھی تھے، جن میں ایک مقصود اینڈ کو نامی کاروبار تھا۔ اس اکاؤنٹ میں 360 ملین کی ٹرانزیکشن صرف ایک سال یعنی جنوری 2017 سے جنوری 2018 تک کی گئی۔ اسی طرح ایک اور نجی بینک میں بھی مقصود اینڈ کو کے نام سے ایک اور اکاؤنٹ میں 318 ملین، ایک اور کاروباری اکاؤنٹ میں جنرل آرڈر سپلائر بن کر 4 ملین اور چینی کا ڈیلر بن کر ایک ذاتی اکاؤنٹ میں 1054 ملین روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ اس کے علاوہ دو اور اکاؤنٹس میں 30 ملین اور 741 ملینز کی ٹرانزیکشنز سامنے آئیں۔ یعنی ایف آئی اے کے مطابق شریف گروپ کے ہیڈ آفس 55 کے ماڈل ٹاؤن کے چپڑاسی کے کل 7 بینک اکاؤنٹس تھے، جن میں کل ملا کر 2966 ملین یعنی تقریباً 3 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ اور پھر ملک مقصود صاحب نے زندگی میں پہلی مرتبہ پاسپورٹ بنوایا اور متحدہ عرب امارات فرار ہو گئے۔ ایف آئی اے کے مطابق کل ملا کر 3 ارب سے زائد کی رقوم کی ٹرانزیکشنز اس ملک مقصود احمد کے مختلف اکاؤنٹ سے کی گئیں اور کاغذات کے مطابق یہ سلیمان شہباز کا چپڑاسی ہے، کھرب پتی طاقتور اشرافیہ کا ارب پتی چپڑاسی، جو کم از کم 2 سال سے دنیا کے مہنگے ترین ملک میں مفرور ہے۔ اسی طرح کا ایک اور ملازم بھی ہے جس کا نام محمد اسلم ہے۔ ریکارڈ اور دستاویزات کے مطابق محمد اسلم رمضان شوگر ملز کے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کیشیئر کی نوکری کرتا ہے اور ان کی تنخواہ 38,000 روپیہ ماہانہ ہے۔ ایف آئی اے کے پاس موجود دستاویزات کے مطابق محمد اسلم نے چنیوٹ میں گنے کے سپلائر کی حیثیت سے اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا، جس میں 1218 ملین روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی۔ اس طرح ایک اور بینک یو بی ایل کی شور کوٹ برانچ میں بھی گنے کے سپلائر کی حیثیت سے کھلے اکاؤنٹس میں 563 ملین کی ٹرانزیکشنز ہوئی، یعنی کل ملا کر 1.78 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز۔ محمد اسلم کے نام پر جو 2 بے نامی اکاؤنٹ کھولے گئے تھے وہ سال 2011 سے 2017 تک چلائے گئے۔ یو بی ایل کے اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں دیا گیا موبائل نمبر بھی محمد اسلم کا اپنا نہیں، بلکہ شریف گروپ کے ایک اور ملازم مزمل رضا کا نکلا، جس کو کہ اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں نیکسٹ آف کن بنایا گیا۔ دوران تحقیقات محمد اسلم نے ایف آئی اے کو بتایا کہ اس نے شریف گروپ میں 2004 میں ملازمت شروع کی تھی۔ دوران تفتیش اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ 2 اکاؤنٹس کی چیک بکس وغیرہ پر دستخط اس نے کیے تھے، مگر وہ گنے کا سپلائر نہیں اور نہ ہی حاجی اسلم اینڈ سنس نامی کمپنی اس کی ہے۔ محمد اسلم نے ایف آئی اے کو یہ بیان بھی دیا کہ وہ شور کوٹ میں اپنے 10 بہن بھائیوں کے ہمراہ 10 مرلے کے مکان میں رہتا ہے۔ ان 14 افراد کی لسٹ میں تیسرا نام اظہر عباس کا ہے۔ اظہر عباس کے نام پہ اظہر سنس شوگر ڈیلر کے ایک اکاؤنٹ میں 480 ملین، جبکہ رمضان شوگر ملز کے چینی کے بروکر کی حیثیت سے ایک دوسرے اکاؤنٹ میں 1157 ملین روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی۔
کل ملا کر اظہر عباس کے اکاؤنٹ سے 1.67 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی، جبکہ اظہر عباس در حقیقت رمضان شوگر ملز میں کلرک کی حیثیت سے صرف 9,000 روپیہ ماہانہ تنخواہ حاصل کر رہا تھا۔ اظہر عباس نے بھی دوران تفتیش چونکا دینے والے انکشافات کیے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ اظہر عباس کے اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں نیکسٹ آف کن میں بھی مزمل رضا کا نام درج ہے۔ رمضان شوگر ملز کے سٹور کیپر غلام شبر کے نام سے 2 اکاؤنٹس کھولے گئے، جس کو شبر ٹریڈرز کا نام دیا گیا۔ ان 2 اکاؤنٹس میں 1.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ غلام شبر ان تحقیقات کے شروع ہوتے ہی منظر عام سے غائب ہو گیا اور FIA ابھی تک ان کو پکڑنے میں ناکام ہے۔ 21,500 روپے ماہانہ کمانے والے خضر حیات کے نام پر بھی ایک اکاؤنٹ کھولا گیا، جو کہ حیات ٹریڈرز نامی کمپنی کا ظاہر کیا گیا۔ اس ایک اکاؤنٹ میں 1.42 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ اس کے اکاؤنٹ میں بھی نیکسٹ آف کن میں مزمل رضا، جبکہ موبائل نمبر زاہد علی چودھری جو کہ رمضان شوگر ملز میں DG ہے اس کا دیا گیا تھا۔ خضر حیات کے مطابق اس کو ان اکاؤنٹس کا علم تھا، مگر اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ میاں صاحبان کو ان اکاؤنٹس کی ضرورت ہے، اس لیے کھلوائے گئے ہیں۔ اس نے اس بات سے بھی انکار کیا کہ وہ کوئی شوگر ڈیلر ہے اور اس کی حیات ٹریڈرز نامی کمپنی ہے۔ 14 ملازمین میں شاید سب سے دلچسپ ہے گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ کی کہانی۔ گلزار احمد خان کے نام سے 2 بے نامی اکاؤنٹس بنائے گئے، جن میں 1.28 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئی۔ جب FIA نے گلزار احمد کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو علم ہوا کہ گلزار صاحب تو وفات پا چکے تھے۔ ان کے صاحبزادے نے FIA کو بطور گواہ بیان دیا کہ اس کے والد ایک غریب آدمی تھے اور پوری زندگی کرائے کے گھر میں رہے۔ اکاؤنٹس اسسٹنٹ محمد انور کے نام پر اکاؤنٹ بنا کر 883 ملین روپے کی ٹرانزیکشن۔ محمد یاسین نامی شریف گروپ کے اسسٹنٹ گودام آفیسر کے اکاؤنٹ میں 715 ملین کی ٹرانزیکشن۔ توقیر الدین اسلم کے نام پر 3 اکاؤنٹس کے ذریعے 480 ملین روپے کی ٹرانزیکشن۔ ظفر اقبال انجم کے نام پر 525 اور تنویر الحق کے نام پر 512 ملین روپے کی ٹرانزیکشنز سامنے آئیں۔ اسی طرح کاشف مجید نامی شریف گروپ کے IT افسر کے اکاؤنٹ میں 362 ملین اور مسرور انور نامی کیش بوائے کے اکاؤنٹ میں 231 ملین روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ FIA کے مطابق ان 14 افراد کے 28 اکاؤنٹس کے ذریعے 16 ارب سے زائد رقم کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ FIA کے چالان میں تفصیل سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے غریب ملازمین پر دباؤ ڈال کر ان کو بینک اکاؤنٹس کھلوا کر چیک بکس اور دیگر دستاویزات پر دستخط کروا کے رمضان شوگر ملز کے سینئر مینیجرز وغیرہ کے حوالے کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اسی طرح اپنے چلان میں FIA نے نجی بینکوں کے کردار کے حوالے سے بھی لکھا ہے۔ FIA کے مطابق تحقیقات کے ساتھ مختلف نجی بینکوں کے 24 افسران جڑے ہیں، مگر چند بینک افسران نے اپنے FIA کو دیے بیان سے بعد میں انحراف کیا اور بیانات تبدیل کیے۔ FIA کے مطابق یہ سب یا تو بیرونی دباؤ کے تحت کیا گیا یا کسی وعدے کے نتیجے میں، اور FIA نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان تمام بینکوں کو شریف خاندان کے دباؤ کے نتیجے میں اس کام کے لیے رضامند کیا گیا۔ FIA نے چلان میں لکھا ہے
کہ بینکوں کی بابت تحقیقات ابھی جاری ہیں کہ کیا ان پر دباؤ ڈالا گیا یا وہ جانتے بوجھتے اس گورکھ دھندے کا حصہ بنے۔ ایف آئی اے نے اپنے چلان میں اس بات کا بھی تفصیلی ذکر کیا ہے کہ کس طرح ان بے نامی اکاؤنٹس میں جو رقوم آئیں وہ بتائے گئے ذرائع آمدن کے علاوہ تھی، اور یہ وہ ذرائع آمدن کے علاوہ تھے جو کہ ان ایکسپلیکیبل یعنی ناقابل بیان تصور کیے جاتے۔ ایف آئی اے کے مطابق ان 28 بے نامی اکاؤنٹس جو کہ شریف خاندان کے 14 کم آمدنی والے ملازمین کے نام پر کھولے گئے تھے، ان میں 17,500 کریڈٹ ٹرانزیکشنز اور 9,500 سے زائد کاؤنٹر پارٹی کی تفصیلات کو اینالائز کیا گیا، اور اس کے بعد ایف آئی اے اس نتیجے پر پہنچی کہ نہ تو ان اکاؤنٹس میں رقوم جمع کروانے والوں کا چینی کے کاروبار سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی اکاؤنٹ ہولڈرز کا اپنا پیسہ تھا، بلکہ یہ تو ایک پیرالل بینکنگ کا سسٹم تھا جو شاطرانہ طور پر شریف گروپ کی جانب سے بنایا گیا تھا۔